دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ اور بہن بھائیوں اور بیوی کا شوہر سے ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کی خوشی اور غمی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے بھائی بہن بیٹے اور بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر ماں باپ سے، اولاد والدین سے، بیوی شوہر سے اور شوہر اپنے بال بچوں سے جدا ہو جائیں گے، تو کس طرح ان کی آخرت میں ملاقات ہوگی؟ یہ تمام واقعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اپنوں کو ہم سے ملائے گا اور اپنے والدین کو کس طرح جنت میں ہم پہچان سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ بہن بھائیوں اور بیوی کا شوہر سے ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کی خوشی اور غمی میں شامل ہو کر اپنے بھائی اور بہن بیٹے اور بیٹی کا ساتھ دینے میں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں ہمارے رشتہ دار اور ماں باپ مل سکیں گے؟ اگر ہم دنیا میں نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لیں تو کیا جنت میں ہماری یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ ہم اپنی بیوی، اپنی ماں یا اپنے بچوں یا کسی چاہنے والے کو دیکھ سکیں؟ حدیث میں ہے کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح کو علین یا سجین میں بھیجا جاتا ہے۔ علین نیک روحوں کا مقام ہوتا ہے، وہاں تمام روحیں اس روح سے ملاقات کرتی ہیں۔ جس بندے کی روح کو علین میں بھیجا جاتا ہے تو اس کی روح سے ملنے کے لیے تمام رشتہ داروں کی روح اس روح سے ایسے ملتی ہے جیسے وہ کئی صدیوں سے کوئی بچھڑا انسان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج تم پر میں نے سارا خوف ختم کر دیا، تم غمگین نہ ہو۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جن کی ان کے دلوں میں خواہش ہوگی، جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات جنتی ہوں گے ان کی بیویاں بھی جنتی ہوں گی۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی نیکوکار اور پرہیزگار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن اپنے بندے مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں، نکل جاؤ۔ تو اللہ سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طریقہ سے عمدہ خوشبودار مشک فرشتے ہاتھ در ہاتھ اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں۔ تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں، اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے سے ہوئی شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اور اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا، اور اللہ کے عذاب کی طرف اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں تو وہاں مامور فرشتے کہتے ہیں، کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندانوں والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بے شمار روایات میں ہے کہ جنت میں سب رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے گا۔ قرآن پاک کی سورۃ الطور کی آیات نمبر 21 میں ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک خدا مومن کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے کئی گنا بہتر مقام پہنچا دیتا ہے۔ اصل میں اس کی اولاد اس درجے تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں پیروی کی، اس سے پتہ چلتا ہے جنت مومنوں کی مرضی کے مطابق ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے گناہ کیے بھی ہوں گے لیکن انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے معاف فرما دیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مرضی بھی طلب فرما لے گا، پھر ان سے ان کی مرضی دریافت کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو دنیا کے سب کیے گئے گناہوں کو بھلا دے گا۔ جنت میں ایک مومن کے لیے خوشی اور لذت ہی ہوگی، نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے۔ جو بات جنتی کو چاہیے ہوگی اللہ اسے پورا کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقربا سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جب انہی میں سے ان ہر قسم کا میوہ کھانے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم آپ کو پہلے بتایا تھا۔ انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، جب وہ کسی رشتہ دار کو ملنے کی خواہش رکھے گا تو اس جنتی کا بستر اس جنتی کو اس کے جنت میں دوسرے رشتہ داروں کے پاس لے کر چلا جائے گا۔ وہ دونوں ہی جنتی رشتہ دار ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو یہ باتیں کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاں دن فلاں مقام پر بخشش فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تاکہ ہم بھی جنت میں جائیں اور جنت میں اپنے جیسے اپنے رشتہ داروں کو پائیں، آمین۔